لہذا امانت میں خیانت کرنے کا کسی کا حق نہیں ہے۔ آخری واقعہ بیان کر رہا ہوں، واقعہ یہ ہے کہ جھٹلانے چلے تھے جھوٹے۔ کسے جھٹلانے چلے تھے؟ ایک سچے کو جھٹلانے چلے تھے۔ اگر جھوٹے سچوں کو جھٹلانے لگے پھر یہ دنیا کہاں رہے گی؟ ہمیں ہی تو لگ رہا ہے کہ ہم کسی کو میں جھوٹا، میں یہی تو سمجھ رہا ہوں کہ سچے کو جھٹلا سکتا ہوں، ہرگز نہیں جھٹلا سکتا۔ اگر جھوٹے سچوں کو جھٹلانے لگتے تو سرکار کی مباہلہ میں اہل بیت کو جھٹلا دیا جاتا، مولائے کائنات کو جھٹلا دیا جاتا۔ شب ہجرت رسول ہجرت کر گئے، امانت داری اللہ کے ولی کو سونپ گئے۔ علی جتنی امانتیں ہیں انہیں پہنچا دو جس کی جو امانتیں ہیں۔ حنظلہ ابن ابو سفیان نے عمیر ابن عوائل کو بلایا، اے عمیر ادھر آؤ، رسول چلے گئے ہیں، امانتیں چھوڑ گئے ہیں، علی کو کیا پتا کس کی امانت ہے؟ آپ ایک کام کریں۔ اس نے تھوڑا سونا عمیر کو دیا اور اپنی ماں ہندہ کا گلوبند گلے کا ہار اسے دیا۔ اس نے بہت منع کیا، عمیر نے کہا نہیں، میں یہ جھوٹا دعویٰ علی کی خدمت میں نہیں کر سکتا۔ کہا نہیں کرو، ارے گواہوں کی ضرورت پڑے گی تو میں قریش سے بہت سے گواہ لے آؤں گا۔ گواہوں کی کہیں کنجوسی نہیں ہے، کوئی معاملہ گاؤں میں کر کے دیکھ لو، اگر کسی کو یقین نہ آئے تو کر کے دیکھ لے۔ ایک گواہ نہیں، فری کے گواہ آپ کو مل جائیں گے۔ ارے ہم حاضر ہیں، جہاں چاہو وہاں صحیح کرا لو، جہاں چاہو بات کہوا لو۔ اللہ ناراض ہوگا تو ہونے دو، کیا ہوتا ہے اللہ کے ناراض ہونے سے؟ بشر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیا فکر ہے؟ بلایا کہ نہیں وعدہ کرو، اس نے مجبور کیا، حنظلہ ابن ابو سفیان نے مجبور کیا عمیر کو۔ عمیر راضی ہو گیا، مولائے کائنات کی خدمت، یا علی میں نے 100 مثقال سونا رسول کی خدمت میں رکھوایا تھا، جو سرخ سونا تھا، مجھے وہ دے دو۔ علی نے کہا آپ نے رکھوایا تھا؟ کہاں میں نے رکھوایا تھا۔ کہ کچھ گواہ ہے؟ کہاں گواہ ہیں؟ علی نے پھر کہا مولا تو جانتے تھے کہ مکاری کر رہا ہے، یہ مجھے فریب دے رہا ہے، جھوٹا ابن جھوٹا مجھ سچے ابن سچے کو جھٹلانے آیا ہے۔ مولا نے فرمایا عمیر مکر فریب نہ کرو، چلے جاؤ۔ کہا نہیں علی میں نے رکھوایا ہے۔ کہا پھر گواہوں کو صحن کعبہ میں لے کر آ جاؤ، صحن کعبہ میں لے کر آ جاؤ۔ چلا گیا، حنظلہ ابن ابو سفیان کے پاس پہنچا، ابو سفیان کے بیٹے کے پاس پہنچا۔ کہا علی نے کہا ہے گواہ لے آؤ۔ کہا گواہ کوئی بہت بڑی بات ہے، ایک نہیں، ہم تو 2 نہیں، 4 نہیں، 6 لے جائیں گے، بڑے بڑوں کو لے جائیں گے، چھوٹے چھوٹوں کی بات تو بڑی دور ہے۔ اس نے چند لوگوں کو لیا، خانہ کعبہ میں آ گیا۔ مسجد کی اہمیت، ایک جملہ کہہ رہا ہوں یہاں، امام بارگاہ کی اہمیت، مسجد کی اہمیت، دینی عمارتوں کی اہمیت سچوں کی نگاہ میں ہے، جھوٹوں کی نگاہ میں کچھ نہیں ہے۔ جھوٹے کے سر پر 1 قرآن نہیں 50 قرآن رکھ دو، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سچے کو لفظ قرآن ہی کہہ دو تو گھبرا جائے گا۔ آ گئے صحن کعبہ میں، علی کو جھٹلانے آئے ہیں۔ کیوں علی کو جھٹلانے آئے ہیں؟ ابو سفیان اپنے کو بڑا طاقتور سمجھ رہا ہے، حنظلہ اس فکر میں ہے کہ میرا باپ بڑا مالدار، بڑا طاقتور ہے۔ ابو جہل پرانی دشمنی کو لیے ہوئے ہے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی اپنی پرانی دشمنی کو لیے ہوئے ہے۔ آ گئے، مولائے کائنات نے سب سے پہلے عمیر کو بلایا، 4 یا 5 یا 6 لوگوں کو ایک طرف کھڑا کیا جو گواہی دینے آئے تھے۔ مولا عمیر کو ایک طرف لے گئے۔ عمیر اب بتاؤ، خاموشی سے مولا نے سوال کیا، عمیر اب یہ بتاؤ کہ یہ امانت کب رکھوائی تھی؟ کہا میں نے یہ امانت صبح صادق کے وقت رکھوائی تھی، اللہ کے رسول بھی امانت دی تھی مولا۔ مولا نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، عمیر وہاں چلے جاؤ۔ عمیر کو وہاں بھیج دیا گیا۔ مولا نے پھر ابو سفیان کو بلایا، ابو سفیان کو ایک طرف لے گئے، فرمایا اے ابو سفیان بتا یہ امانت کب رکھوائی گئی تھی؟ ابو سفیان نے کہا جب یہ امانت رکھوائی گئی تھی تو یہ مغرب کا وقت تھا، آفتاب ڈوب گیا تھا۔ ابو سفیان کو دوسری جگہ بھیج دیا، پھر حنظلہ کو بلایا، حنظلہ ابن ابو سفیان ادھر آؤ۔ وہ بھی آیا،
کہ اب بتا یہ امانت کب رکھوائی گئی تھی؟ کہا میرے خیال میں جو مجھے یاد آ رہا ہے یہ امانت ظہر کا وقت تھا جب یہ امانت سونپی گئی تھی۔ مولانا سے تیسری جگہ بھیج دیا، پھر اس کے بعد عقبہ کو بلایا، عقبہ اب بتا یہ امانت کب رکھی گئی تھی؟ کہا یہ امانت عصر کا وقت تھا جب یہ امانت رسول اللہ کو سونپی گئی تھی۔ پھر مولا نے فرمایا اسے ایک طرف بھیجا، کہا ابو جہل آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی گواہ بن کر آئے ہیں۔ ابو جہل کو بلایا، کہا یہ امانت کب رکھی گئی تھی؟ کہا مجھے یاد تو نہیں آ رہا ہے، مگر جہاں تک خیال ہے عصر کا وقت گزر گیا تھا جب یہ امانت دی گئی تھی، جب یہ امانت دی گئی تھی۔ 6 گواہ آئے ہیں، 6 کے بیان الگ ہیں، کوئی کہہ رہا ہے عصر میں رکھی گئی تھی، کوئی کہہ رہا ہے مغرب میں رکھی گئی تھی، کوئی کہہ رہا ہے صبح صادق میں رکھی گئی تھی، کوئی کہہ رہا ہے عصر کا وقت گزر جانے کے بعد رکھی گئی تھی۔ سب کے بیان اپنے اپنے الگ ہیں۔ امام نے ان 6 کو بلایا، آواز دی عمیر تم سب سے آگے آؤ، تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ تم نے 100 مسقال سونا رسول کی خدمت میں رکھوایا ہے، عمیر تم جان رہے ہو ابو سفیان کچھ اور کہہ رہا ہے، حنظلہ کچھ اور کہہ رہا ہے، ابو جہل کچھ اور کہہ رہا ہے، اکرمہ کچھ اور کہہ رہا ہے، عقبہ کچھ اور کہہ رہا ہے، ان کے سارے بیان الگ ہیں۔ عمیر ابن عوائل آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد فرمایا یا علی میں تو پہلے ہی منع کر رہا تھا، انہوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ جاؤ علی کو آج جھٹلائیں گے، سینہ کعبہ میں علی کو جھٹلائیں گے، علی کو جھٹلائیں گے۔ مولا میں تو منع کر رہا تھا مگر انہوں نے مجھے مجبور کیا، تھوڑا سا سونا دے دیا، ماں کا گلے کا ہار دے دیا، میں مجبور ہو گیا، اپنا دعویٰ پیش کر دیا۔ ارے یہ آنے والا کون آیا تھا؟ علی کو جھٹلانے آیا تھا۔ گواہ کون سے آئے تھے؟ جھوٹے گواہ آئے تھے۔ کیا دیا تھا؟ سونا دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ گلے کا ہار دیا تھا۔ سرکار یاد رکھیے گا، نوجوانوں کے لیے جملہ دے کر جا رہا ہوں، ارے جب کبھی جھوٹے مقدموں میں جھوٹے گواہ نظر آئے تو سمجھ لینا یہ محبت میں نہیں آئے ہیں، رشوت میں آئے ہیں۔